بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں کامیاب جوان پروگرام کے فارم آ چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کے رجسٹریشن کرنے کا مکمل طریقہ کار بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے فارم کو کیسے پر کرنا ہے۔ یہ 9 سٹیپ ہے، اس ویڈیو کے اندر 9 کے 9 سٹیپ کو ہم پر کریں گے۔ مکمل طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ نے اس فارم کو پر کرنے کے بعد سبمٹ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو دوستو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ دوستو کل میں نے اس ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، جیسے ہی کامیاب جوان پروگرام فیز 2 کے فارم آ گئے تھے اس کے فوری بعد میں نے آپ کو مکمل ایک ویڈیو بنا کے دیتی تھی، جس کے اندر میں نے آپ کو اس فارم پر کرنے کا مکمل طریقہ کار بتا دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے دوست ایسے ہیں ان کی جانب سے کویسچن آ رہے تھے کہ سر یہ فارم اوپن نہیں ہو رہا، اور دوسرے نمبر پہ بہت سے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ سر 4 سے 5 سٹیپ ہم مکمل کرتے ہیں، چھٹا سٹیپ ہمارے سامنے اوپن ہی نہیں ہوتا، آگے والا سٹیپ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور آپ کے سوالات ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کلیئر کر دوں گا، کیونکہ جتنے بھی آپ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کی انفارمیشن اسی فارم کے اندر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ کوشش کریں پر کریں فارم کو۔ آپ سوالات کرتے جا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے اس فارم کو پر کرنا ہوگا۔ دوستو آپ پر کریں، آپ مجھے فالو کرتے جائیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک نمبر طریقے سے تمام تر انفارمیشن جو ہے ان کو پر کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ کے تمام کے سوالات، جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ایک تو کلیئر ہو جائیں گے، دوسرا آپ کا فارم بھی پر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ میل ہے یا فیمیل ہے دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویب سائٹ کا، یہ pakmazdoori.com، اس ویب سائٹ کا میں لنک آپ کو دوں گا۔ آپ نے ایک مرتبہ ان تمام شرائط کو پڑھ لینا ہے اپلائی کرنے سے پہلے۔ یہ آپ کو کوئی بھی یوٹیوبر نہیں بتا رہا، یہ وہ 4 سے 5 غلطیاں ہیں جو کہ آپ فارم کو پر کرنے سے پہلے کر چکی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے پھر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ان تمام شرائط کو پڑھ لینا ہے۔ یہ عثمان ڈار صاحب جو کہ کامیاب جوان پروگرام کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی تھی، تو آپ نے ایک مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو پہلے نمبر پہ لنک دیا ہوا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں گے تو سب سے نیچے آپ کو ایک اور لنک دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کامیاب جوان پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی اپلائی فار لون کا آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، آپشن، تو آپ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد بھی اس فارم کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تمام تر طریقہ کار بتا دی ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فارم کو کیسے پر کرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا، سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ سر ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو آپ نے آگے آنا ہے، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے شہریت آپ کی کیا ہے، تو آپ نے ریزیڈنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے بینک کا نام۔ تو یہ کافی زیادہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ کیا چکر ہے، بینک کا نام ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو دوستو یہ کافی زیادہ بینک ہے جن کی لسٹ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ان کو حکومت پاکستان نے آن بورڈ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ یہ درخواست جمع کروائیں گے، یہ آپ کی درخواست کون سے بینک میں جا کے چیک ہوگی وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اپنی مرضی کے ساتھ۔ تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ میری جو درخواست ہے، یہ جو میں پر کر رہا ہوں، یہ میری درخواست جو ہے یہ بینک آف خیبر میں جائے، ٹھیک ہے، یا نیشنل بینک آف پاکستان میں جائے، تو میں نیشنل بینک کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ منتخب شدہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو آپ نے نو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں، تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، کاروبار کی موجودہ حیثیت آپ کی کیا ہے، نیو بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس پہلے سے بزنس موجود ہے آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے نیو بزنس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے۔ سٹیپ 1 ہمارا مکمل ہو چکا ہے، سٹیپ 2 ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے درخواست گزار کا نام، تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کا جو ذاتی نام آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آگے آپ نے آ جانا، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہے یا پھر ادر ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ میل کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے اگر آپ میل ہیں تو۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے قومی شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھیں، تو یہاں پہ آپ نے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جو بھی آپ کا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے آگے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے قومی شناختی کارڈ کو ریپیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو شناختی کارڈ آپ نے نمبر لکھا ہے اس کو دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔
ٹھیک ہے دوستو، یہ دے سکتے ہیں جو آپ نے یہاں پہ نمبر لکھا ہے وہی نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ، تو یہاں پہ ڈیٹ آف ایشو آپ نے لکھنی ہے، آپ کا شناختی کارڈ کون سی تاریخ کو بنا تھا، تو وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے اپنی مرضی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے دوبارہ سے اسی آپ نے قومی شناختی کارڈ کے جو ایشو ڈیٹ ہے اس کو آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تاریخ پیدائش، ٹھیک ہے، بمطابق شناختی کارڈ، جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے، تاریخ پیدائش دوبارہ سے آپ نے وہی لکھنی ہے جو آپ نے پیچھے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے زیر کفالت افراد کی تعداد، یعنی اگر آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں جو آپ کے زیر کفالت ہیں، تو آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ لکھ دینے ہیں، آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے آگے آنا ہے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ازدواجی حیثیت آپ کی کیا، آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر آپ نے شادی شدہ نہیں کے اوپر ہی کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کیا ہے اس وقت۔ اس کے بعد دوستو آپ آگے ہیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے درخواست گزار کے والد، شوہر یا سرپرست کا نام، یہاں پہ آپ اپنے والد کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے والد کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ درخواست گزار کے والد کا قومی شناختی کارڈ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، جس کا آپ نے یہاں پہ نام لکھا ہے اس کا آپ یہاں پہ قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں سے دوستو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ نے یہاں پہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے اسلام کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ نے یہاں پہ نو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، موجودہ آمدنی کا ذریعہ آپ کا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ آپشن دیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آپشن میں آپ کام کرتے ہیں، ان میں سے کسی کیٹیگری کے اندر آپ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ نے نن کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوسطاً موجودہ ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کیا بزنس کرتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا آپ ماہانہ آمدنی آپ کی گھر کی کتنی ہے جو آپ ماہانہ کما لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ 25,000 روپے لکھ دیتا ہوں، اوسطاً ہمارے پاکستانیوں کی اتنی رقم ہوتی ہے، اتنی سیلری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے اضافی ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہو جاتی ہے، یہ آپ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے کہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اب یہ بھی میرے کافی زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ سر بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے، تو دوستو کوئی لازمی نہیں ہے، یہ کافی زیادہ تقریباً 5 سے 6 ہمارے سبسکرائبر ایسے ہیں جو بار بار سوالات کر رہے تھے کل کی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر کہ سر یہ بتا دیں کہ بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے، تو کوئی لازمی نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نو کے اوپر کلک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبر، یہ اس صورت میں آپ نے لکھنا ہے جب آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نیچے آنا ہے، ذاتی اثاثہ جات آپ نے یہاں پہ ان کو بتانے ہوں گے آپ کے پاس ذاتی اثاثہ جات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، درخواست گزار کے کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے، وگرنہ اس کو چھوڑ دیں۔ درخواست گزار کا قومی ٹیکس نمبر، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھیں، وگرنہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ درخواست گزار کی تصویر، یہ آپ نے لازمی طور پہ اپنی تصویر یہاں پہ دینی ہے، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ معارضی طور پہ یہاں پہ ان خانوں کو پر کر رہا ہوں، آپ نے اپنی جو اوریجنل تصویر ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے، شناختی کارڈ کے سامنے والی حصے کی تصویر آپ یہاں پہ دیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے صحیح آپ نے پکچر جو ہے صاف طریقے سے ان کو دینا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ کا یہ سٹیپ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایرر دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے چھوٹی سی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، جب تک ہم اس فارم کو صحیح طریقے کے ساتھ پر نہیں کریں گے تو سٹیپ 3 ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ اب یہاں سے کیا پوچھا جا رہا ہے، تاریخ پیدائش جو ہم نے یہاں پہ لکھی تھی اب وہ یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا ہے چھوٹی سی غلطی ہوگی، آپ کو بھی اس سے سمجھ آ جائے گی زیادہ۔ ٹھیک ہے دوستو، اب میں دوبارہ سے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کے اوپر۔ اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ 3 ہمارے سامنے آ چکا ہے۔
اب یہاں سے ہم سے پوچھا جا رہا ہے تعلیم، آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے؟ تو کم از کم آپ کے پاس تعلیم مڈل ہونا لازمی ہے۔ کل یہ بھی کافی زیادہ میرے سے سوالات آ رہے تھے ویڈیو کی کومنٹس کے اندر کہ سر یہ بتا دیں تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کے پاس مڈل ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ مڈل کو سلیکٹ کریں گے، 8 جماعتیں اگر پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کہ آپ کے پاس کوئی تکنیکی تعلیم ہے تو آپ یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ آپشن دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی تکنیکی تعلیم ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں سے آپ نے نن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، سب سے نیچے، یعنی آپ کے پاس کوئی تکنیکی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کا کاریگر ہیں یا کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں، کاریگر ہیں یا کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ مختلف ہنر آپ کو دیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہنر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر نہیں ہے تو سب سے نیچے آپ نے نن کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی جو آپ کے پاس ہنر ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تعلیمی ڈگری اپلوڈ کریں۔ جو آپ نے کہا میں نے مڈل کیا ہوا ہے یا میٹرک کیا ہوا ہے، اس کی سند آپ نے یہاں پہ ان کو فراہم کرنا ہوگی، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ آگے آئیں گے تکنیکی تعلیم کی دستاویزات اپلوڈ کریں۔ یہاں پہ آپ نے بتایا جی میرے پاس کوئی تکنیکی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوپر تو آپ نے یہاں پہ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ اپلوڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فنی تعلیم کا سرٹیفکیٹ یا کسی مساوی دستاویزات اپلوڈ کریں، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے غلط انفارمیشن یہاں پہ خانہ پوری کے لیے نہیں پر کرنی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے جائیں گے، نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب 3 ہمارے سٹیپ مکمل ہو چکے ہیں، چوتھے سٹیپ کے اوپر ہم آ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم سے پوچھا جا رہا ہے موجودہ آپ کا پتہ کیا ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ یہاں پہ اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی موجودہ صوبہ آپ کا کون سا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، تمام تر انفارمیشن آپ نے صحیح لکھنی ہے۔ یہ جو معلومات ہے یہ ساری کی ساری آپ کی نادرہ سے چیک کی جائے گی، اگر آپ نے کوئی غلط بیانی کی تو آپ کی درخواست کو خارج کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ایڈریس اوپر والا یہ جو آپ نے لکھا ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں اور قومی شناختی کارڈ والا جو آپ کا مستقل پتہ ہے وہ ایک ہی ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جہاں پہ اس وقت رہ رہے ہیں وہ پتہ اور ہے، قومی شناختی کارڈ کے اوپر پتہ آپ کا اور ہے، تو پھر آپ نے الگ الگ اپنا پتہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ مستقل صوبہ آپ کا کون سا ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، میں نے کیونکہ فیڈرل اوپر سلیکٹ کیا تھا تو فیڈرل کے حساب سے میرے سامنے آپشن آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے پوچھا جا رہا ہے گھر کا فون نمبر بما علاقہ کوڈ۔ اب یہاں پہ اپنا گھر کا فون نمبر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا فون نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے موبائل نمبر، یہ آپ کا ذاتی موبائل نمبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے دوستو، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے متبادل موبائل نمبر۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے بھائی کا یہاں پہ موبائل نمبر آپ دے دیں یا اپنے چاچو کا کسی کا بھی دے دیں، ٹھیک ہے، یا کوشش کریں یہاں پہ آپ اپنا ذاتی موبائل نمبر لکھیں، اوپر آپ نے یہاں پہ کسی دوست کا یا کسی چاچو کا، ماموں کا، کسی کا بھی نمبر آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے آگے نا، یہاں سے پوچھا جا رہا ہے کیا پرائمری سم آپ کے اپنے نام پر رجسٹر ہے، یہ جو آپ نے نمبر لکھا ہے تو آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کوشش کریں یہ جو نمبر آپ لکھیں آپ کے ذاتی نام پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سے نیچے پوچھا جا رہا ہے ای میل ایڈریس لکھیں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں، بہت سے پاکستانی ایسے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا فون نمبر ان کے پاس چلا گیا، کوئی بھی معلومات کی ان کو ضرورت ہوگی یا آپ کو کال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 سے 3 نمبر آپ نے ان کو دے دیے ہیں۔ اب رہائشی حیثیت آپ کی کیا ہے، آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ذاتی رہتے ہیں یا کرائے پہ رہتے ہیں، تو آپ کو آپشن یہاں پہ دیے گئے ہیں، جو بھی آپ کی ذاتی حیثیت ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب ہمارے 5 سٹیپ مکمل ہو چکے ہیں، اب کاروباری معلومات ہم سے لی جائے گی۔ یہاں پہ اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی، بہت سے دوست ایسے ہیں وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں یا پھر جو سٹیپ آگے والا ہے چھٹا سٹیپ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ اس کو پر کرنا ہے۔ کاروبار کی مرکزی نوعیت کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہاں پہ آپشن دیے گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ فشنگ کا اور ایگریکلچر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کاروباری شعبہ آپ کا کیا ہے، وہی جو چیز آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے وہی چیز آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے کاروبار کا ذیلی شعبہ آپ کا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ آپشن دیے گیا، اگر ان میں سے آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے جو آپ نے اوپر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس میں آپ کو خود کو جو ہے اختیار ہے۔
اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے کاروباری نوعیت آپ کی کیا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ کام کرتے ہیں یا لوکل بزنس کام کرتے ہیں. لوکل بزنس کا مراد ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہی جو ہے کام کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی شاپ ہے تو اس کا مطلب آپ لوکل بزنس ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے کاروبار کا نام کیا ہے, آپ یہاں پہ نام لکھ دیں گے. اب میں نے اوپر کیا ایگریکلچر اور فشنگ کا لکھا ہے تو یہاں پہ میں فشنگ کو لکھ دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستو آپ سے یہاں سے پوچھا جا رہا ہے منتخب کردہ کاروبار کی تفصیلات آپ یہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو وہی جو چیز آپ نے یہاں پہ لکھی ہے, جس کاروبار کا آپ نے اوپر ان کو نام دیا ہے, وہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا, یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایڈریس, کاروباری پتہ, یعنی جہاں پہ آپ کی شاپ موجود ہے, جہاں پہ آپ کا چھوٹا موٹا بزنس موجود ہے, وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اگر آپ نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ کون سی جگہ پہ آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس کا ایڈریس یہاں پہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد آپ نے نیچے آنا, یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کاروباری صوبہ آپ کا کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو آپشن دیے گئے ہیں, آپ نے یہاں پہ اپنی مرضی کے ساتھ سلیکٹ کر لینا ہے. کاروباری ضلع آپ کا کون سا ہے, جب آپ اوپر معلومات لکھیں گے اسی حساب سے آپ کے سامنے تحصیل, ضلع, تمام تر تفصیلات آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی. یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کاروباری جو آپ کا کاروبار ہے وہ رجسٹر ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کا رجسٹرڈ ہے, رجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, وغیرہ آپ نے ان رجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ کا نیو بزنس ہے تو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کاروبار کی قسم آپ کی کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں پہ آزادی ہے, آپ جس کو بھی سلیکٹ کر لیں, لیکن صحیح طریقے کے ساتھ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو خود کو دیکھنا ہے آپ کس نوعیت میں اس وقت موجود ہیں. کاروبار سے منسلک کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر آپ یہاں پہ لکھیں, اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے لکھیں, وغیرہ اس کو چھوڑ دیں. کاروبار کا قومی ٹیکس نمبر آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ لکھیں, وغیرہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کے نام پر رجسٹر کوئی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, وغیرہ آپ نے اگر ہے تو آپ نے یس کرنا ہے, اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے رجسٹر نمبر فراہم کریں. ٹھیک ہے, رجسٹریشن نمبر فراہم کریں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے گاڑی یہاں پہ سلیکٹ کی ہے, اس کا آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کا فارم جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے گاڑی تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ یس نہیں کرنا, آپ نے نو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. اب ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 اسٹیپ مکمل ہو چکے ہیں. اب دیکھیں میں آسانی کے ساتھ فل کرتا جا رہا ہوں فارم کو, کہیں پہ کوئی ایرر نہیں آ رہا. اگر کوئی آ رہا ہے ہم اس کو بالکل صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمام تر تفصیلات اوکے ہے, بالکل آسان طریقہ ہے. آپ کو ایسے ہی پریشان آپ ہو رہے ہیں, بہت سے سبسکرائبر ایسے وہ کہہ رہے ہیں سر ہمارا فارم آپ پور کر دیں, ہمیں پور نہیں کرنا آ رہا. تو سر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو بہت آسان لگ رہا ہے. اب یہاں پہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے, قرض کی تفصیلات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. قرض کی قسم آپ کی کون سی ہے, لانگ ٹرم آپ کام کرنا چاہتے ہیں, شارٹ ٹرم آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کس نوعیت کا ہے. تو لانگ ٹرم میں یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد قرض کی مد آپ کی کتنی ہے. آپ کو 3 آپشن یہاں پہ دیے گئے ہیں, 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں, 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں, 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ دوسرے نمبر پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں, مجھے 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد قرضے کی مدت آپ کی کتنی ہوگی. آپ کو یہاں پہ 8 سال دے دیے گئے ہیں, جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے آپ نے ماہانہ کس کے ساتھ 8 سالوں میں واپس کرنا ہوگا. آپ کو یہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں, اگر آپ چاہیں تو 3 سال کے اندر اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں, ماہانہ کس کے ساتھ 4 سالوں کے اندر, 5 سالوں کے اندر, ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے. میں یہاں پہ 8 سال سلیکٹ کر لیتا ہوں, میں 8 سالوں کے اندر اپنے پیسے کو واپس کروں گا. اس کے بعد کاروبار کی متوقع لاگت, یہاں پہ دوستو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, جو کاروبار آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر پیسے آپ کے کتنے خرچ ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ فشنگ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دکان ڈالنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ پیسے لے رہے ہیں حکومت پاکستان سے, تو وہ کتنے میں دکان ڈالے گی, کتنے آپ کا خرچ آئے گا. تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جو مجھے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ 15 لاکھ لکھ دیا, جو مجھے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مطلوبہ قرض کی رقم روپے میں یہاں پہ لکھیں. ٹھیک ہے, مطلوبہ قرض کی رقم. ٹھیک ہے دوستو, آپ یہاں پہ اس چیز کو نوٹ کر لیں. یہاں پہ یہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ 15 لاکھ روپے ہمارا خرچ آئے گا جو کاروبار ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے, 14 لاکھ روپے کی ضرورت ہے یا 15 لاکھ روپے کی ہی آپ کو ضرورت ہے. تو یہاں پہ میں ان کو بتاتا ہوں جی 15 لاکھ روپے میری لاگت ہے, کہ 14 لاکھ روپے میں آپ سے لوں گا کامیاب جوان پروگرام والوں سے. ٹھیک ہے, باقی 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے وہ میں اپنے پاس سے لگا لوں گا. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مطلوبہ قرض کی رقم, یعنی ہمیں جو چاہیے وہ 14 لاکھ روپیہ چاہیے کامیاب جوان پروگرام سے. 15 لاکھ روپے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارا 15 لاکھ روپے خرچ ہوگا, لاکھ روپے ہم اپنے پاس سے ڈال لیں گے. ٹھیک ہے,
اگر آپ نے 15 لاکھ روپیہ ہی آپ کا خرچ ہوگا تو آپ نے یہاں پہ 15 لاکھ روپے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے یہاں سے پوچھا جا رہا ہے ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کاروبار شروع کریں گے تو کتنے فیصد آپ خود جو ہے اس کے اوپر لگیں، تو 10% کم از کم آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا، اس سے زیادہ آپ نہ کریں، کوشش کریں 10% ہی آپ سلیکٹ کریں اگر آپ سیلری پرسن ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذاتی وسائل جمع کرائی جانے والی رقم آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جتنی ہم نے اوپر ان کو بتائی ہے۔ سیکورٹی کی تفصیلات، یہ آپ کی واپسی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی کے طور پہ آپ کیا چیز ہمیں پرووائڈ کریں گے، پبلک سیکورٹی ہمیں دیں گے، پرائیویٹ سیکورٹی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لینڈ ہے، وہیکل ہے، تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیش کردہ سیکورٹی کی قسم آپ کی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں لینڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آگے آنا، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے سیکورٹی تفصیلات، ایسٹیمیٹ ویلیو آف سیکورٹی، یعنی سیکورٹی یہ جو آپ نے دی ہے ہمیں لینڈ، اس کی مالیت کتنی ہوگی اندازاً، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں جی 2 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آ گیا نا، یہاں پہ سیکورٹی کی مالکانہ حیثیت آپ کی کیا ہے، یعنی آپ کی ذاتی یہ لینڈ ہے جو آپ نے اوپر بتائی ہے، یا آپ کی فیملی کی ہے، یا پھر تھرڈ پارٹی کی ہے، تو آپ نے انہوں کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکورٹی دستاویزات آپ نے یہاں پہ ان کو فراہم کرنا ہوگی، اس کی ایک آپ کو پتہ ہے فائل ہوگی آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب ہمارے سامنے 7واں سٹیپ آ چکا ہے، 6 سٹیپ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ متوقع ماہانہ اخراجات کا تخمینہ آپ کا کتنا ہوگا، ماہانہ اخراجات آپ کے کتنے ہوں گے جب آپ کام شروع کر لیں گے، تو آپ نے یہاں پہ ان کو بتا دینا ہے جی میرے 30,000 پہ ماہانہ اخراجات آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے متوقع بلا واسطہ ماہانہ اخراجات کا تخمینہ، تو ہم یہاں پہ 25 ان کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے متوقع ماہانہ کاروباری آمدنی روپے میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہوگی جب آپ کاروبار شروع کر لیں گے، تو ہم سٹارٹنگ کے اندر 50,000 روپے لکھ دیتے ہیں، 50,000 روپے ہمیں بچ جایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے نا یہاں پہ متوقع ماہانہ کاروباری اخراجات روپے میں لکھیں، ماہانہ کاروباری اخراجات آپ کے کتنے ہوں گے، تو ہم یہاں پہ اپنے اندازے کے ساتھ لکھ لیتے ہیں 25,000 روپے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے متوقع ماہانہ کاروباری اخراجات آپ کے کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں، جہاں پہ آپ کو مسٹیک نظر آئے آپ نے کوشش کرنی ہے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا ہے۔ کاروباری اخراجات یہاں سے آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ اندازے کے ساتھ 35,000 روپے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نیچے یہاں سے پوچھا جا رہا ہے متوقع ملازمین کی تعداد آپ کی کتنی ہوگی، تو ہم یہاں پہ 3 لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے متعلقہ جو آپ کام کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، اس میں آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، تو کم از کم آپ نے 5 سال سے زیادہ یہاں پہ لکھنا ہے، پھر اس میں جو ہے آپ کی پرسنالٹی زیادہ بن جاتی ہے، آپ کو قرضہ ملنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تجربے کی سند، اگر آپ کے پاس کچھ سند ہے جو ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس ڈگری ہوگی، وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس جو بھی ڈگری ہے آپ نے یہاں پہ ڈگری کی سند جو ہے سلیکٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، ان کو سند دے دینی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے دوسرے دستاویزات اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب اسٹیپ 8 ہمارے سامنے آ چکا ہے، 7 اسٹیپ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ آپ کے والدین یا شریک حیات میں سے کوئی قرض کسی نے لیا ہوا ہے، اب یہاں پہ سب سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے کہیں اور سے قرض لیا ہے، کسی بینک سے، کسی آرگنائزیشن سے، تو آپ نے یہاں پہ نو کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے برائے مہربانی کسی بینک سے لیے گئے قرض کی تفصیلات لکھیں، تو بھائی ہم نے قرض لیا ہی نہیں، تو سمپل آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آخری سٹیپ ہے، یہ بہت اہم ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، کل بہت زیادہ میسج اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ سر 9 سٹیپ جو ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو بھائی کوئی یہاں پہ ایسی مشکل بات نہیں ہے، 2 بندے آپ نے ریفرنس دینی ہے، ریفرنس کا مطلب ہے جو آپ کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا سمجھ لیں آپ۔ تو پہلے کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا آپ نے یہاں پہ حوالہ نمبر میں دیے کہ فرض سے آپ کا کیا تعلق، آپ یہاں پہ بتائیں گے یہ بندہ آپ کا کیا لگتا ہے، تو میں یہاں پہ فرینڈ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے جی موبائل نمبر اس کا لکھے، تو آپ یہاں پہ اس کا موبائل نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے پوچھا جا رہا ہے اس کا قومی شناختی کارڈ دیں،
ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ دوسرا بندہ ہے، اس کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی اس کا آپ جو ہے یہ آپ کا بندہ کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں فرینڈ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا فون نمبر یہاں پہ دیں، تو آپ یہاں پہ اس کا فون نمبر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے، اس کا قومی شناختی کارڈ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ کیپچرا نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک اور آ جائے گا، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہی T9PY3، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ اب فائنلی ہمارے تمام سٹیپ مکمل ہو چکے ہیں، ہماری درخواست مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ ہم سے بیان حلفی لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوا آ جائے گا، مذکورہ بلا تمام معلومات میرے علم کے مطابق درست ہے اور کچھ بھی مخفی نہیں رکھا گیا۔ میں مکمل طور پہ نیشنل بینک آف پاکستان کو اختیار دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ وہ تمام معلومات اور جمع کرائے گئے دستاویزات کی تصدیق کروا سکتے ہیں، کسی بھی جعل سازی یا حقائق کو مخفی رکھے جانے کی صورت میں قواعد و ضوابط کے مطابق قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آئی ایگری کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور سمپل آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو یہ پتہ چل چکا ہوگا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ آپ کی درخواست کے اوپر، آپ کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ کا چینل ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اگر آپ کے سوالات کے جوابات مجھے نہیں آتے تو ہم کامیاب جوان پروگرام کی ٹیم کو کال کریں گے اور ان سے مزید معلومات لے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔